الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفہ، اور جب کہا ربو کا تیرے رب نے فرشتوں کے لیے، یقیناً میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین پر خلیفتاً ایک خلیفہ۔ از لفظ ظرف زمان کے لیے مفعول بھی ہے اذکر فعل محذوف کا، اور دوسری صورت یہ ہے اس کے اندر از ظرف زمان کے لیے ہے لیکن محذوف نہیں ہے، اس کا عامل جو ہے وہ آنے والا جو قالو ہے، قالو اتجعلو، یہ اس کا عامل ہے مؤخر، ظرف زمان مقدم۔ دو صورتیں ہیں اس کی۔ بعض اہل علم نے از کا لفظ کو محذوف سمجھا، زائد بلکہ زائد سمجھا ہے اس کو، یہ زائد ہے۔ ربو کا جو اس کے اندر کاف ضمیر ہے، یہ مفرد کے لیے استعمال ہوئی ہے، کیونکہ مرجع اس کا مفرد ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جب کہا ربو کا تیرے رب نے، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے، خطاب نبی علیہ السلام کو ہے۔ للملائکۃ، ملائکہ کے اندر جو تا ہے یہ تاکید جمع مؤنث کے لیے ہے۔ بعض اہل علم نے تا جو ہے یہ مبالغے کے لیے بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مبالغے کی تا ہے۔ ملائکہ جمع ہے، اس کا مفرد ملکن آتی ہے، ملکن ہے، یہ مفرد ہے اس کا ملکن۔ بعض ملحدین نے کہ فرشتوں کے مستقل وجود کا ہے انکار کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کوئی مستقل کوئی وجود نہیں ہے فرشتوں کا، یہ کوئی یعنی مخلوق نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قوت ہے، طاقت ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت اور طاقت کا ذکر یہاں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے، یعنی فرشتے ایک الگ مخلوق ہے، ملائکہ ایک الگ مخلوق ہے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا۔ دوسری دلیل یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف فرمائی، اس تعریف کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا بھی ذکر کیا ہے، بخاری کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے۔ تیسری دلیل اس کی یہ ہے کہ فرشتوں کا جو وجود ہے وہ مستقل ہے، کہ ایک جنس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے مکالمہ کیا، بات چیت کی، یہاں جو بات چیت کا ذکر ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ مکالمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان، یہ مکالمہ کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں کا وجود جو ہے وہ ایک مستقل ہے، اور یہ جو ہے مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ چوتھی دلیل اس کی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض فرشتوں کا نام بھی قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے، ان کا ذکر موجود ہے، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، ان کا یعنی ناموں کا بھی ذکر ہے۔ معلوم ہوا یہ فرشتے جو ہیں یہ اس سے مراد قوت طاقت مراد نہیں ہے، اس سے مراد کہ مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ در حقیقت ان کی وجود کا انکار ان پر ایمان لانے کا انکار ہے، جو کہ ایمان کے منافی ہے۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین پر ایک خلیفہ۔ خلیفہ کا لغوی معنی جانشین، یہ سے اقسام ہے، صفت مشبہ ہے، باب خلف یخلف، لفظ خلیفہ مفرد ہے، خلفاء کی یہ جمع ہے، یہاں جو تا مبالغے کے لیے آیا ہے، تا خلیفہ تا مبالغے کے لیے آیا ہے۔ سوال اس کے اندر یہ ہے خلیفہ آدم علیہ السلام کس کا خلیفہ ہے؟ آدم علیہ السلام کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں وضاحت بالکل نہیں کی کس کا خلیفہ ہے۔ بعد نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خلیفہ ہے، بعد نے کہا یہ دوسری مخلوق کا یہ خلیفہ ہے۔ اس میں کئی اقوال ہیں، اہل علم نے مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ سوال اس کے اندر یہ ہے خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی موت کے بعد ہو، ایک بندہ ہے یا پیغمبر ہے یا رسول کوئی ہے، فوت ہو جائے، فوت ہونے کے بعد اس کا نائب مقرر کیا جاتا ہے، اس کی جگہ پہ ان کو قائم کیا جاتا ہے۔ یا خلیفہ اس وقت بناتے ہیں یہ کسی کے غائب ہونے کے وقت، ایک امیر ہے یا وزیر ہے یا صدر ہے، کسی کام کے لیے چلا جاتا ہے یا دوسرے ملک، اور غائب ہونے کی صورت میں، اس کے غائب ہونے کی صورت میں ایک نائب بنایا جاتا ہے، اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ یا تیسری صورت یہ ہوتی ہے کوئی بندہ، کوئی انسان کہ تمام امور خود سر انجام نہیں دے سکتا، ان کے اندر اتنی طاقت جرأت نہیں ہوتی، کام زیادہ ہوتے ہیں، ایسی صورت کے اندر بعض معاملات میں اس کا نائب کوئی بندہ ہوتا ہے، وزیر یا کوئی جانشین، اس کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ اور ان چند سوالوں کا جواب یہ ہے، یہاں خلیفہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خلیفہ مراد لینا درست نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ ہے، یہ بات ہے درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی لا یموت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر موت نہیں ہے، وفات نہیں ہے۔ نہ اللہ رب العالمین غائب ہے، کیونکہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، ہر چیز کو رات کے وقت، دن کے وقت اللہ رب العالمین اس کو جانتا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے کاموں میں کسی کا محتاج نہیں ہے کسی کو خلیفہ بنانا۔ اللہ رب العالمین نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود کسی کام کا محتاج نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی صورت ہے کہ آدم علیہ السلام جنوں کے خلیفہ تھے، یہ جنوں کے خلیفہ تھے، جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا قول خلافت یا نیابت کے لیے موت، بعض نے کہا خلافت اور نیابت کے لیے موت یا آدمی زندگی کی ضرورت نہیں ہوتی، خلیفہ سے مراد ایسے لوگ مراد ہے جو نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کے جانشین بنتے رہیں گے، زندگی موت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے کے بعد نسلاً قرن بعد قرن کے جو جانشین ہی اختیار کرتے ہیں اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے یہ بات بھی کہی ہے، قوم یخلف بعضهم بعضا قرنن بعد قرن اور جیلن بعد جیلن، جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ چیز بیان کی، واضح طور پہ بیان کی ہے۔ اسی طرح خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ یہ جنوں کے بھی خلیفہ تھے، بلکہ آدم علیہ السلام صرف خلیفہ نہیں بلکہ پوری نوع انسان خلیفہ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پورے کے پورے انسان کیا ہیں، جو مسلم ہیں وہ خلیفہ ہیں۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بذات خود خلیفہ نہیں تھے، صرف آدم خلیفہ نہیں تھے، اس کے بعد کوئی خلافت ختم ہو گئی ہے، یہ بات نہیں ہے۔ دلیل اس کی اللہ رب العالمین نے خود بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر، مَن یفسد فیہا ویسفک الدماء، وہ فساد کریں گے اس میں زمین پر اور خون بہائیں گے۔ فساد کرنا، خون بہانا آدم علیہ السلام کا کام نہیں،
تھا بلکہ اولاد آدم کا کام تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے، یہ اس سے مراد آدم علیہ السلام نہیں ہیں۔ نتیجہ اور خلاصہ کلام کیا ہے؟ ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے تم کو زمین کا خلائف بنائے ہیں، خلیفے بنائے ہیں، تم زمین کے خلیفہ ہو، نو انسان۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کہ تم زمین کے خلیفہ ہو۔ معلوم ہوا خلیفہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی پابندی کرنے والا اور کروانے والا، خود انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی، احکامات کی، واجبات کی، فرائض کی، شرائع کی، مصالح کی پابندی اختیار کرنے والا ہو اور دوسروں کو بھی اس پر پابند کروانے والا ہو، اسے کہا جاتا ہے خلیفہ۔ ہر انسان وہ خلیفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، شریعت کی پاسداری کرنے والا، اس پر پابندی کرنے والا ہے۔ ہر انسان وہ کیا ہے؟ خلیفہ ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا بھی حکم دیتا ہے، لوگوں کو برائیوں سے روکتا ہے۔ وہ تمام کے تمام جو انسان ہیں وہ خلیفہ کے اندر ہی شامل ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔